کہ ہم جیسے اگر قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم مقروض ہیں, چاہے وہ ہم بینک کے ہی قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم نے بینک سے گاڑیاں نکلوائی ہوئی ہیں یا ہم نے گھر لون پہ لیا ہوا ہے, کوئی بھی چیز لون پہ لیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں ہم ہو تو مقروض گئے, تو کیا اب ہم پہ بھی زکوٰۃ ہے فرض؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال آپ نے کیا بہن, اور دور جدید کے حوالے سے سوال ہے. دیکھیں, ایک وہ شخص قرض دار کہ جس کے پاس وہ صاحب نصاب کو پہنچتا ہی نہیں ہے, اس کے پاس 1,70,572 یا 1,71,572 روپے کی وہ رقم جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے, تو ایسے شخص پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں. چاہے اس کے پاس 5 گاڑیاں ہوں, 5 گھر ہوں, لیکن اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, صاحب نصاب ہی نہیں ہے, اور اس نے جو تمام سامان رکھا وہ بیچنے کی نیت سے رکھا, وہ مال تجارت نہیں ہے, اس کی پراپرٹی ہے, بس ہے چیزیں. اور ایک وہ ہے, لیکن اس پراپرٹی سے وہ کہتے ہیں صاحب حیثیت تو بن گیا نا, اگر آپ کے پاس اتنی گاڑیاں بھی. اب اس میں دوسری رائے آتی ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جس نے بینک سے لی ایک گاڑی دو گاڑیاں لی, ٹھیک ہے, اور اس کی قسطیں متعین کر دیں کہ جی 50,000 روپے, اور وہ سال میں بنتی ہیں تقریباً 6 لاکھ روپے, اور اس کے اکاؤنٹ میں تقریباً 25 سے 30 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے نا. اب یہاں ایک تو رائے وہ ہو گئی کہ جس کے پاس جو مقروض ہے وہ زکوٰۃ نہیں دے گا. جی جی. دوسری رائے جو علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ پھر ایسے شخص وہ ہے جو ایک سال تک اس کے پاس 25 لاکھ روپے پڑے رہے, وہ بھی اکاؤنٹ بینک میں پڑے رہے, اور وہ 50,000 روپے ہر مہینے دیتا رہا. اب یعنی کہ سال کے جو 6 لاکھ بنتے ہیں ایک گاڑی کے, وہ اس میں سے وہ مائنس کر دے, اور باقی جو رقم بنے گی اس میں سے وہ 40% ڈیوائڈ کر کے وہ زکوٰۃ دے دے. ٹھیک ہے, 2 رائے مطلب ہو گئیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اب ایک ضمن سوال جو آیا تھا لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ میں نے فلاں شخص کو قرضہ دیا, جی, اب وہ اس کے بعد قرضے کے پیسے نہیں ہیں, اب مجھے زکوٰۃ دینی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاں سمجھ گئے. اچھا پہلو, ہاں جی جی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے پاس زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, میں نے زکوٰۃ معاف کر دی یا زکوٰۃ ہو گئی, ایسے زکوٰۃ نہیں ہوگی. میں اس کو مثال کے طور پہ 50,000 مجھے دینے تھے, اور میرے 50,000 روپے زکوٰۃ ہے. ہاں جی. اب میں 50,000 روپے اس کو دوں گا بطور زکوٰۃ. وہ لے گا, تملیغ کرے گا, آنرشپ مالک بنے گا. جب وہ مالک بن جائے گا پھر مجھے وہ قرضہ دے گا. اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے مجھے پیسے دیے اور آپ زکوٰۃ آپ کو 50,000 دینی تھی, آپ نے کہا جی وہ ہو گیا, ایسا زکوٰۃ ایسا نہیں ہوگا, میں لوں گی واپس. اچھا, فتح محمد سے ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں. السلام علیکم. جی فتح جنگ سے. جی السلام علیکم سر, کیا پوچھنا چاہیں گے نوید بھائی؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے جو پیسے سال بھر اکٹھے کیے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں, جو اپنا گھر لینے کے لیے یا گاڑی لینے کے لیے بندے نے خود پیسے اکٹھے کیے ہوں تو. صحیح, بہت اچھا سوال ہے جواد بھائی. جی جواد بھائی. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں تو تھوڑا سا اختلاف میری طرف سے رائے دوسری ہوگی, اس پہ مفتی صاحب اور ہماری بہن روشنی ڈال دیں گی. زکوٰۃ ہمارے یہاں جو ہے وہ نوٹ پہ تو اس طرح سے ہے نہیں, ہمارے یہاں نقد یعنی سونا اور چاندی کی جو اصل جنس ہے اس پر ہے. چنانچہ ہمارے ہاں تو زکوٰۃ کے لیے جو غنائم جو ہے نا وہ غلات اربع ہیں, غنائم ثلاثہ ہیں, یعنی کہ ہمارے یہاں گیہوں, جو, کشمش, کھجور ہو گیا. اسی طریقے سے پھر آپ آ جائیں گائے, اونٹ, بھیڑ, بکری وغیرہ, یہ نصاب اگر کسی کے پاس ہوتا ہے تو اس کا پھر ہمارے یہاں ایک نصاب معین ہے. تو اس طرح سے ہمارے یہاں مسئلہ نہیں بنے گا. یہ ہمارے یہاں سونا, چاندی, مال تجارت یا کرنسی, اب کسی کے پاس 1 سال تک فلاں پیسے رہے کسی بھی نیت سے اس کے پاس, جب وہ رہیں گے تو اس میں سے 40% زکوٰۃ دے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جواد بھائی بتا کے ضروری ہے کہ آپ بتائیں کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں, میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں, میں آپ کو خیرات دے رہا ہوں, یا میں آپ کو خمس دے رہا ہوں, کہ اس کے لیے بتانا ضروری ہے؟ اس میں دیکھیں مختلف صورتیں ہیں. بعض صورتوں میں تو منع ہے بتانا. مثلا ایک روایت ابھی پڑھ رہا تھا میں کہ چھٹے امام نے کہا کہ شخص سے میں دیکھتا ہوں وہ مستحق ہے زکوٰۃ کے لیے, لیکن وہ شرم کھاتا ہے کہ میں کسی سے زکوٰۃ لوں. تو امام نے فرمایا آتے ہے زکوٰۃ ولا اسمیہ لہو, اس کو زکوٰۃ دے اور یہ نہ بتا کہ زکوٰۃ دے, ولا تذل المومن, مومن کو ذلیل نہ کری کہ زکوٰۃ دے. البتہ ہمارے ایک تھوڑی سی تفریق یہ ہے کہ سید کی زکوٰۃ جو ہے وہ سید کو دے سکتے, غیر سید کی زکوٰۃ جو ہے سید کو نہیں جائے گی. زکوٰۃ اگرچہ اپنے مقام پر یہ بات درست ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اوساخ الناس یعنی مال کا میل کہا گیا ہے, لیکن سادات کو دے سکتے ہیں. غیر سید, البتہ سید کی جو زکوٰۃ ہے وہ غیر سید دونوں کر سکتی ہے. قاعدہ ہمارے اس طرح سے رہتا ہے. چنانچہ کوشش کرنی چاہیے کہ بعض اوقات بعض جگہوں پہ جب بالکل زکوٰۃ کا یوں کہیے کہ رجحان ختم ہو رہا ہو نا تو بتا کے دینا پھر ضروری ہے. البتہ توہین کا پہلو نہیں آنا چاہیے. جی جی, صدقاتکم بالمن والعزا. آج دیکھیں نا ہو کیا رہا ہے, تقریباً سال ہو گیا بارش نہیں ہے کراچی میں, بادل یہاں بنتے ہیں برس کہیں اور جاتے ہیں جا کر. کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے سمندر ہمارے پاس تھا, سبب یہ زکوٰۃ دینا بند کر دی ہے. ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے, ہمیں زکوٰۃ دیں, پابندی کریں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت. آج ہمارے ساتھ کال بھی موجود ہیں رحیم یا خان سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں آصفہ بات کر رہی ہوں. جی جی آصفہ. تو
جی میں یہ زکوٰۃ کے معاملے میں کوشچن کرنا چاہ رہی تھی کہ میں سنگل پیرنٹس ہوں اور کیا نام میں نا میرا بیٹا ہے اور وہ بیمار رہتا ہے, کوئی کام نہیں ہے نا, تو چھوٹا ہے ابھی چھوٹا, اور میں خود بھی بہت بیمار رہتی ہوں. تو کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, گھر جو ہے کرائے کا ہے, بہن بھائی تھوڑی سی ہیلپ کرتے ہیں, وہ بھی اب تھوڑے سے تنگ آ گئے, اتنی نہیں کرتے. تو جب وہ پہلے مجھے تھوڑی سی اماؤنٹ دیتے تھے علاج کے لیے, میں اپنا علاج بھی کرواتی تھی, وہ بچے کے لیے تھوڑے سے اماؤنٹ میں نے سیو کی ہوئی ہے. تو اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو آیا میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب میرے پہ بھی زکوٰۃ وہ ہوگی؟ عائشہ جی ان کا میرے خیال میں سوال یہ ہے کہ کیا میں زکوٰۃ لے سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پہ بھی زکوٰۃ ہوگی, کیا میں زکوٰۃ, اگر ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی نا. ان کے پاس اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ ابھی جو رقم قریباً 2.25 لاکھ روپے بن رہی ہے نا, اگر ایک سال 2.25 لاکھ میرے پاس آ جائے, اب اس کے اوپر 2.25 لاکھ میرے پاس پورے سال رہے, اس کے بعد 1 سال کے بعد مجھ پر زکوٰۃ ہے, اس سے پہلے کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا, اس کے علاوہ چونکہ ہم آپ کے ہاں جو دیگر ہمارے جو فقہ جعفریہ کے نزدیک خمس ہے, جی جی, اہل سنت کے ہاں خمس نہیں ہے. تو اب وہ جو سادات ہیں, سید سادات ہیں, ان کی مدد کیسے کی جائے؟ اب کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے اور دیگر رقم نہیں ہے, تو اب وہ یہ کرے گا کہ کسی مسکین کو بطور قرضہ کسی کو رقم دے گا, ٹھیک ہے, اور وہ قرضے کی رقم اس کو دے دے گا جو بھی آپ جس سید سادات کی مدد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو قرضے کی رقم اس نے مسکین نے تحفتاً اس کو دی ہے. اچھا, یہ میں بتا دوں, کلیئر کر دوں, یہ فقہ حنفیہ کے مطابق بتا رہی ہے کہ فقہ حنفیہ میں کیا ہے. فقہ جعفریہ کے حوالے سے تو بتایا ہمیں جواد بھائی نے, فقہ حنفیہ کے حوالے سے بتا رہی ہیں. فقہ حنفیہ میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی سید کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو سید کو زکوٰۃ دینے میں حکم یہ ہوگا کہ کسی مسکین کو پہلے آپ نے رقم, کوئی مسکین کسی سے قرض لے اور قرض لے کر وہ تحفتاً کسی سید کو دے دے, ٹھیک ہے. اب جو صاحب زکوٰۃ ہے نا, جس کو زکوٰۃ دینی ہے, تو اب وہ کسی مسکین کی مدد کر دے تاکہ وہ اپنا قرض اتار لے. تو اس طرح سے ہیلا کر کے, ہیلا تملیغ اسے کہتے ہیں, اور ہیلا تملیغ کے ذریعے سے ہم کسی بھی سید کی مدد کر سکتے ہیں. آج کے دور میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے نا یہ سوچتے ہیں یہ تو سید ہیں, یہ تو سید ہیں, اور پھر ہماری جیبوں سے جو ہے نا سید سادات کے لیے نکلتا بھی, زکوٰۃ ہی بڑی مشکل سے نکلتی ہے آپ کے ہاں. تو جب زکوٰۃ دینے میں ہم اتنا ہیلے بہانے کرتے ہیں تو صدقات کا تو تصور ہی نہیں ہے. اچھا, ایک اور چیز جو بڑے آج کل یہاں پہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے وہ ہے عطیات کے حوالے سے. جب اچھا, ایک سوال ہے کہ جی توفتاً زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ ویسے فقہ جعفریہ میں ہے توفتاً زکوٰۃ کا؟ توفتاً زکوٰۃ صورت کیسے بنے گی؟ توفتاً آپ کسی کو بغیر کہے دے دیں, بغیر کہے دے دیں, تحفہ کہہ کے دے دیں, بالکل کہ یہ میں زکوٰۃ نہیں دے رہا, تحفہ ہے, بس صحیح غیر سے اس کا خیال رکھیں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اس میں تملیغ شرط ہے, بتانا بھی شرطی ہے. تملیغ کا مطلب ہوتا ہے آنرشپ. آپ کسی کو دے دیں, وہ قبول کر لے آنرشپ میں. اب نہ بتانا ضروری ہے نہ تحفتاً, بس آنرشپ ضروری ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. کہاں سے جی؟ چکوال سے حسیب صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, چکوال سے بات کر رہا ہوں. جی جی حسیب بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پورا منتھی اگر بیمار ہونے کی صورت میں ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا, اگر بیمار ہے ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دیکھیں, ایک ذہن میں رکھیے گا, ایک ایسا بیمار جو شیخ فانی کے حکم میں جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا, وہ صدقہ فطر کے مطابق جو آپ کا لائف اسٹائل ہے, جیسے 240 علماء نے لکھا ہے, گندم کے حساب سے, جو کے حساب سے, کھجور کے حساب سے, جو آپ کا لائف اسٹائل ہے اس کے مطابق آپ روز کا صدقہ فطر نکالیں گے. لیکن آپ ماشاءاللہ بہتر ہو سکتے, صرف بخار ہے آپ کو, تو پھر اس کا صدقہ فطر نہیں ہے. جیسے ہی رمضان کے بعد آپ ٹھیک ہوں گے, کیونکہ آپ بہت شدید بخار میں تھے, آپ روزہ نہیں رکھ سکے, تو رمضان کے بعد وہ گنتی کو پورا کریں. صحیح. جواد بھائی, میت کے اصالِ ثواب کے لیے بھی ایک سوال آیا تھا کہ کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ میں میت کی بات کرتا ہوں, تھوڑا سا زندوں کے لیے ایک بات کر دوں تاکہ ہمارے لوگوں تک بات اور پہنچ جائے. دیکھیے, خمس میں ایک چیز ہے ہمارے لکھا ہے, دفینہ جو نکلتا ہے نا, کہیں سے خزانہ حاصل ہوا, یا یہ جو مائنز ہوتی ہیں نا, کول مائنز, اور مجھے ویسے پرائز بانڈ کی والی بتائیے گا کہ اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ ویسے وہ مجھ سے بتائیں گے آپ کو. ہمارے دیکھیں, یہ تو جو دفینہ نکل رہا ہے, یا جو سمندروں سے جواہرات کبھی کبھی خزانات لگتے ہیں, ان پر بھی خمس ہے, کیونکہ یہ سب کے سب جو ہے نا زمین ملکیت ہوتی ہے, یہ امام کی ملکیت میں ہوتا ہے.
تو یہ اس کا حق نکلتا ہے, اس میں سادات پہ حق نکلے گا پھر. تو میری گزارش ایک حکومت پاکستان سے, ایک شہری کیسز سے, ایک طالب علم کیسز سے یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے علماء کے فورم میں, جو بھی نزدیکی کونسل کا فورم ہے, وہاں اس مسئلے کو, زکوٰۃ اور خمس, یہ دو اہم مسئلے ہیں, اس کو رکھیں. اگر آپ یہ برابر سے اس پہ انفورسمنٹ کریں گے, لاء کی جو شریعت کا لاء, یقین مانیے جیسے صاحب قبلہ کہہ رہے تھے اسٹارٹ میں, زکوٰۃ لینے والے ختم ہوں گے, دینے والے ہوں گے. تو جو بھی اس طرح کے کولز آپ کے نکل رہے ہیں, مائنز نکل رہے ہیں, اس میں حق ہے. یہ جہاں کی زمین میں کس نے رکھا ہے, ہمارے کوئی بڑے چھپا کے تو نہیں گئے تھے نا, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو اللہ نے پیدا کیا ہے, تو اللہ کے حکم کے مطابق جو جو اس کے مصارف اور مصادیق کے وہاں جائیں. آپ نے میت کے والے سے پوچھا, یاد رکھیے میت کا فطرہ, میت کا زکوٰۃ, میت کا خمس نہیں نکلتا. میت کا صدقہ نکل سکتا ہے, صدقہ اس سال ثواب کریں, ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ. میں نے زکوٰۃ نکالی, میں نے کہا اللہ اس کی بارگاہ سے, میری بارگاہ سے, تیری بارگاہ سے جو اجر مجھے ملے وہ میرے فلاں مرحوم کو پہنچا. اللہ میں نے یہ خمس نکالا, اس کا جو اجر مجھے ملے تو میرے مرحوم کو پہنچا دی. یہ کر سکتے ہیں, ورنہ مرنے والے کو فطرے وغیرہ میں شامل نہیں کریں گے. فطرہ زندہ کا ہوتا ہے, ایک دن کا بھی اگر بچہ ہے, چاہے مدر فیڈ پر ہے, اس کا بھی خمس ہے. اور اگر چاند رات سے 1 گھنٹہ پہلے بھی کوئی مر گیا, اس کا فطرہ اب نہیں ہے, وہ مر چکا ہے. یعنی کہ خمس کے لیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو آپ کا صاحب حیثیت ضروری ہے, لیکن خمس کے لیے چاہے آپ نے کہا 1 دن کا بچہ ہو اور وہ دودھ پیتا ہے تو اس کے حصے کا بھی خمس نکلے گا؟ نہیں, خمس نہیں, خمس صدقے کی بات, فطر اس کی بات کر رہا ہوں, فطرے کی بات کر رہا ہوں. خمس میں تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاس بچے گا, ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے, جو بچے گا اس کا خمس آپ فقہ جاتے ہیں. اچھا, فقہ حنفی میں اس حوالے سے کیا ہے جب میت کے حوالے سے بات کی گئی ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر اس کی نماز کے معاملات ہیں تو صدقہ فطر کی حوالے سے رقم بنے گی, اس کی جتنی نمازیں تھیں وہ کاؤنٹ کی جائیں گی, اور کاؤنٹس کرنے کے بعد صدقہ فطر کی جو رقم بنے گی وہ ادا کرنی ہوگی. جو روزے تھے وہ صدقہ فطر کے حوالے سے بنیں گے, وہ ادا کرنے ہوں گے. اچھا, اور آپ نے پرائز بانڈ کی بات بھی کی تھی. جی, پرائز بانڈ کے حوالے سے میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. اور پرائز بانڈ اور خواتین جو سن رہی ہیں, کمیٹیاں بھی وہ کہیں گی, جب نے کمیٹیاں, کیونکہ وہ بھی ایک بچت ہے. لیکن 4 احناف, فقہ احناف کے مطابق 4 چیزوں میں آپ کو زکوٰۃ دیں گے آپ, یعنی کہ سونا, چاندی, کرنسی کے اندر پرائز بانڈ بھی آ جائے گا, ڈالر بھی آ جائیں گے, ریال بھی آ جائیں گے, جس مدنی میں آپ نے رکھا ہے, کمیٹیوں کے پیسے بھی اگر رکھیں وہ بھی آئے گا, اور مال تجارت بھی شامل. سن لیں خواتین, کمیٹیوں میں بھی آپ کو دینا ہے, کیونکہ آپ کو بھی آپ کی بجٹ کے پیسے. ایسا ہی ہے جواب دیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, میں ذرا عطیات کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے جو تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں وہ اس بات کی بڑی شکایت کرتے ہیں کہ لوگ رمضان المبارک میں خون کی عطیات نہیں دیتے. اور ہمیں معلوم ہے کہ تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کی زندگی کے جو روز ہیں وہ تو بڑھتے ہی ہمارے خون سے ہیں. تو کیا خون کے عطیات دیے جا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ بالکل دیے جا سکتے ہیں, دیا جا سکتا ہے. آپ خون دے سکتے ہیں اور دوہرا ثواب ملے گا. آپ تو پتہ ہے روزے کی روح کب پتہ چلتی ہے؟ جب آپ کو بھوک لگے, پیاس لگے, کمزوری محسوس ہو اور اللہ کو آپ یاد کریں, تو یہ کامل روزے کی نشانی ہے نا. تو اس وقت جس وقت آپ بلڈ دے رہے ہیں اور وہ بچے کو مل رہا ہے, آج کل ہم دیکھتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو, اور ان کی ماؤں کے دل سے جو دعا نکلے گی اس کا تو کیسے بڑی ڈیتھس ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں. ہیں. جی بالکل, تو بالکل مدد کر سکتے ہیں. حالت روزہ میں خون دینا بالکل جائز. اچھا, ابھی ایک سوال ہے جی, اس میں کہا گیا ہے, اچھا ابھی میں ذرا تھوڑا سا, میری بہن نے بہت اچھا سوال کیا. بالکل روزے کی اسپرٹ یہی ہے کہ دوسرے کا خیال کریں, لیکن ایک چیز فقہ نے صرف یہ لکھی کہ اگر وہ خون دینے سے اس کو لگتا ہے مجھے کمزوری لاحق ہو جائے گی, اور وہ کمزوری ایسی ہے کہ میرے لیے برداشت کرنا قابل نہیں ہے, تو صرف مکروہ ہوگا, باطل پھر بھی نہیں, روزہ مکروہ ہوگا زیادہ زیادہ. لیکن اگر ڈیورنگ دی روزہ کوئی ارجنسی ہو گئی اور آپ ہی نے دینا ہے, تب تو اب جان بچانا واجب ہے. اب آپ دے دیں روزہ, شریعت جان بچانے کے لیے اس مکروہ کو عمل کرنا بھی برداشت کرتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, بس کوئکلی میں آپ سے اب سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, پھر مجھے نعت بھی پڑھوانی چاہیے. سے مجھے بتائیں کہ خاتون کا بھی کال ہے, انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کا کافی قرض چڑھا ہوا ہے, تو کیا میں اس قرض کو اتارنے کے لیے زکوٰۃ صدقہ لے سکتی ہوں؟ دیکھیں, ایسے وہ شخص کہ جو مقروض ہیں اور ان کے پاس وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے, بالکل کوئی پیسہ نہیں ہے, تو بالکل لے کر اپنا قرض ادا کر سکتے ہیں, کوئی قواعد نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. چلیے جی, یہ ہماری علماء کے ساتھ آج دن کی بات ہے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے بڑا سیکھا ہوگا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئکلی جتنے ہم ایسپیکٹس کور کر سکتے ہیں. جویریہ میری بہن.